السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اسٹڈی ود می پی کے اسٹوڈنٹ. آج جو ہے میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں سیکنڈ ایئر کی جو ہماری تفسیر القرآن ہے انٹرمیڈیٹ سال دوم کے طلباء و طالبات کے لیے. وہ ہم آج لرن کرنے جا رہے ہیں. اور یہ ایک اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے مجھ سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ میم ہمیں سیکنڈ ایئر کی جو اسلامیات اختیاری ہے مینس کے تفسیر القرآن اس کی جو صورتیں ہیں اور اس کے جو جتنے بھی لیسنس ہیں ان کو کمپلیٹ کریں. تو ایک اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ سیکنڈ ایئر کی جو یہ بک ہے تفسیر القرآن اس میں سے سورۃ النساء کے حوالے سے ان کو انفارمیشن چاہیے. تو میں آپ کو یہ چیز گائیڈ کرنا چاہوں گی کہ یہاں پر یہ جو مینس کہ یہ ہمارا جو سبجیکٹ ہے اس میں ہمارے پاس تمام چیزیں میں جیسے آپ کو بتاؤں تو یہاں پر فرسٹ آف آل ہمارے پاس تعارف قرآن ہے جس میں قرآن کا تعارف، نزول قرآن، جمع و تدوین قرآن، حفاظت قرآن، اعجاز قرآن. ٹھیک ہے، یہ تمام ٹاپکس آ گئے. اس کے بعد ہمارے پاس صرف اور صرف سورۃ البقرہ ہے. سورۃ البقرہ کی فضیلت و اہمیت، سورۃ البقرہ کے مرکزی مضامین، سورۃ البقرہ کی تفسیر، آیات و تعارف احادیث. سورۃ البقرہ صرف اور صرف اس مینس کے سیکنڈ ایئر کی یہ جو ہماری مینس کے اسلامیات اختیاری ہے اس میں صرف اور صرف جو چیزیں موجود ہیں وہ ہیں جو صورت موجود ہے وہ ہے سورۃ البقرہ. اور اس کے علاوہ آگے ہمارے پاس آتی ہیں تعارف حدیث، احادیث ہیں آگے ہمارے پاس. اس کے بعد ہے ہمارے پاس اسناد کی ضرورت و اہمیت. اس کے بعد ہے اربعین نووی اور آگے ہے عربی گرامر. اس کے بعد ہے ائمہ کا تعارف معروضی. ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پاس توبہ کی فضیلت و اہمیت، لیکن ہمارے پاس یہاں پر کہیں بھی مجھے سورۃ النساء کا کوئی ذکر جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. ہاں جی، یہاں پر سورۃ النساء اس سیکنڈ ایئر کی جو اکنامکس مینس کے سوری ٹو سے کہ یہ جو سیکنڈ ایئر کی ہماری اسلامیات اختیاری ہے اس میں سورۃ النساء کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو چلیے آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، پہلے میں آپ کے ساتھ ایک ویڈیو جو ہے وہ میں قرآن کا تعارف اور نزول قرآن کے حوالے سے شیئر کر چکی ہوں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مکی اور مدنی صورتوں کے حوالے سے. تو چلیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل یہاں پر ہمارے پاس ہے کہ مکی اور مدنی صورتیں. ٹھیک ہے، قرآن حکیم میں نزول قرآن کے لحاظ سے دو اقسام کی صورتیں ہیں. ایک قسم مکی صورتوں کی ہے جبکہ دوسری مدنی کہلاتی ہے. مکی صورتوں سے مراد وہ صورتیں ہیں جو ہجرت مدینہ سے پہلے مکہ معظمہ میں یا کسی جگہ پر نازل ہوئیں. یہ صورتیں مکی کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے، جو صورتیں مینس کہ مکہ میں نازل ہوئیں ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے. قرآن مجید میں ان کی تعداد کتنی ہے؟ 86 ہے. 86 کیا ہے؟ مکی صورتیں کتنی ہیں؟ 86 ہیں، مینس کے 86. مدنی صورتوں سے مراد وہ صورتیں ہیں جو ہجرت مدینہ کے بعد مدینہ منورہ یا کسی اور جگہ پر نازل ہوئیں. مینس کہ جو صورتیں مدینہ میں نازل ہوئیں ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے اور جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئیں ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے جو مکہ میں صورتیں نازل ہوئیں ان کی جو تعداد ہے وہ 86 ہے اور جو صورتیں مینس کے مدینہ میں نازل ہوئیں ان کی 28 جو ہے وہ تعداد ہے. اچھا جی، یہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں. قرآن کریم میں ان کی تعداد کتنی ہے؟ 28 ہے، مینس کے 28. اسی طرح کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں مکی اور مدنی دونوں قسم کی ملی جلی آیات پائی جاتی ہیں. جن صورتوں میں مکی آیات کی تعداد زیادہ ہے وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، جبکہ جن صورتوں میں مدنی آیات زیادہ ہیں اور مکی آیات کم وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں. اب ہم مکی اور مدنی صورتوں کی الگ الگ خصوصیات بیان کرتے ہیں. یہاں پر مکی صورتوں کی خصوصیات ہے. ٹھیک ہے، نمبر 1، مکی صورتیں زیادہ تر چھوٹی ہیں اور ان کی آیات میں اختصار پایا جاتا ہے. نمبر 2، اکثر مکی صورتوں میں یا ایھا الناس کے الفاظ سے خطاب کیا گیا ہے. نمبر 3، ان صورتوں میں توحید باری تعالی، رسالت نبوی اور آخرت پر ایمان لانے پر زیادہ زور دیا گیا ہے. آگے ہے نمبر 4 پہ ان صورتوں میں انبیاء اور ان کی قوموں کے قصص بیان ہیں، مینس کے قصے جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں. آگے ہے پوائنٹ نمبر 5 پہ سجدہ تلاوت کی تمام آیات مکی صورتوں میں آئی ہے. آگے ہے 6 پہ ان صورتوں میں مشرکین مکہ کے عقائد باطلہ کو رد کیا گیا. آگے ہے جو صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوں مثلا الف لام میم، الف لام را وغیرہ تو وہ مکی ہوتی ہیں ما سوائے سورۃ البقرہ اور آل عمران کے.
ان صورتوں میں حضرت آدم اور ابلیس کا قصہ مذکور ہے ما سوائے بقرہ کے، جبکہ اس میں بھی یہ قصہ موجود ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر ہمارے پاس کتنے 8 پوائنٹس ہوئے. اس کے بعد آگے بھی ہمارے پاس بہت سارے اسی حصے میں پوائنٹ ہیں. تو اس میں یہ جو 9 پوائنٹ ہے، پوائنٹ نمبر 9 مینس کہ کیا کہ مکی صورتوں کی جو خصوصیات تھی ابھی ہم وہ بیان کر رہے تھے. اس کا لاسٹ پوائنٹ نمبر جو 9 ہے وہ ہے مکی صورتوں میں قسمیں کھائی گئی ہیں. اب یہاں پر ہے مدنی صورتیں. مدنی صورتوں کی تعداد جو ہے وہ ہے 8 مینس کہ ان کی خصوصیات کی. نمبر 1 مدنی صورتیں اور آیات زیادہ لمبی ہیں. نمبر 2 ان صورتوں میں یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ سے خطاب کیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین اے آمنو لوگو. ٹھیک ہے، اے لوگو اس سے کیا ہے خطاب کیا جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنو مینس کے آمنو ایمان والو، ہے ایمان والو. ان صورتوں میں جہاد کے کرنے کے احکامات پائے جاتے ہیں. نمبر 4 پہ ہے منافقین کے کردار پر روشنی ڈالی گئی. نمبر 5 پہ ہے یہود و نصارہ کے عقائد باطلہ کو رد کیا گیا ہے. نمبر 6 پہ ہے چونکہ مدینہ میں آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، اس لیے ان صورتوں میں اصول سیاست بیان کیے گئے ہیں. آگے ہے ہمارے پاس پوائنٹ نمبر 7. پوائنٹ نمبر 7 میں ہے کہ ان صورتوں میں معاملات و عبادات اور اخلاقیات کا تفصیلی بیان ہے. آگے پوائنٹ نمبر 8 پہ ہے ہمارے پاس ان صورتوں میں حدود و تعزیرات کے احکامات آئے ہیں. یہاں پر آگے ہے ہمارے پاس مینس کے قرآن ایک نظر میں. اب ہے ہمارے پاس قرآن ایک نظر میں. تو یہاں پر سب سے پہلے ہمارے پاس قرآن ایک نظر میں مینس ہمیں اس چیز میں یہ جو قرآن ایک نظر میں ہمیں بتایا گیا ہے، اس ٹاپک میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید کی تفصیل پوری، اس میں کون کون سی چیزیں ہیں، مینس کیا آیتیں ہیں، کیا منزلیں ہیں، کیا صورتیں، رکوع سجدے، جو کچھ بھی ہے وہ تمام اس قرآن ایک نظر میں جو ہمارا یہ پوائنٹ ہے اس میں موجود ہے. یہاں پر ہمارے پاس سب سے پہلے آتا ہے قرآن کی کل مدت نزول، کہ قرآن کتنے عرصے میں کیا ہوا نازل ہوا. تو اس کا عرصہ کیا ہے، میں یہ تمام مسلم بہن بھائیوں سے یہ کہوں گی، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہیں یا نہیں ہیں، ان کو یہ بک جو ہے وہ لازمی لرن کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہماری زندگی کا اہم حصہ ہے. اس میں ہمارے پاس قرآن کی تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ موجود ہیں. تو یہاں پر قرآن کی کل مدت نزول جو ہے وہ 22 سال 2 ماہ 22 دن کی ہے. ٹھیک ہے، قرآن مجید کے پارے کتنے ہیں، تو کل پارے جو ہیں وہ 30 ہیں. منزلیں جو ہوتی ہیں وہ ہیں 7. اس سے آگے صورتیں جو ہیں وہ 114 ہیں. رکوع 540 ہیں. کل آیات 6236 ہیں. سجدہ ہائے تلاوت متفق علیہ جو ہے وہ 14 مقامات، اختلافی 1 مقام. ٹھیک ہے، کاتب وحی جو ہے وہ 40 صحابہ کی ہیں. اچھا جی، پہلی وحی جو ہے مینس کہ پہلی وحی جو آئی تھی وہ کیا تھی، کون سی آیت کی تھی، تو وہ تھی اقرا بسم ربک الذی خلق. یہ جو آیت تھی سورۃ العلق کی آیت ہے، تو یہ جو ہے یہ پہلی وحی تھی. آخری وحی جو ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ یہ تھی. اور آگے لاسٹ میں سورۃ البقرہ کی آیت تھی. اور ایک آیت اور جو آخری وحی میں آئی تھی وہ ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا ہے. آگے ہے یہاں پر تقسیم منازل کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہاں پر بہت ساری صورتیں آتی ہیں، جن میں کچھ صورتیں جو ہیں وہ یہاں پر درجہ ذیل ہیں. سورۃ الفاتحہ، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ، سورۃ التوبہ، سورۃ یونس، سورۃ النحل، سورۃ بنی اسرائیل، سورۃ الفرقان، سورۃ الشعراء، سورۃ یاسین، سورۃ الصفات، سورۃ الناس، الحجرات، سورۃ القاف، سورۃ الناس. آگے کل آیات کے بارے میں یہاں پر ہمارے پاس جو پوائنٹ آیا ہے وہ ہے کل آیات جو ہے 6236 ہیں، جیسے میں نے پیچھے آپ کو ریڈ کر کے دیا. آگے ہے کل تعداد کلمات تو 86423. آگے ہے کل تعداد حروف کی تو 3,23,760. کل تعداد حروف کی کتنی ہے، جو کہ قرآن پاک کی جو حروف ہیں ان کی تعداد کیا ہے، کل تعداد جو حروف کی ہے وہ ہے 3,23,760. یہاں پر ہمارے پاس جمع تدوین قرآن. ٹھیک ہے، ہمارے پاس یہ جو جمع تدوین قرآن کے لحاظ سے جو یہ ٹاپک ہے، اس کو بھی ابھی ہم اسی میں کور کر لیتے ہیں. تو جمع قرآن کا مفہوم، جمع قرآن کے 2 معنی ہیں. ٹھیک ہے، نمبر 1 جمع کے ایک معنی ہے قرآن کو حفظ کرنا اور سینے میں جگہ دینا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان علینا جمعہ و قرآنہ، قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمہ ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے حافظ قرآن کو جمع قرآن بھی کہتے ہیں. جمع کے دوسرے معنی قرآن کو لکھنے کے ہیں. قرآن کریم کی صورتوں اور آیتوں کو بالترتیب مختلف صحیفوں میں لکھ کر ان کو کتابی صورت میں ایک جگہ جمع
کر دینا۔ عہد نبوی میں حفاظت قرآن، آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدعت خود سید الحفاظ حفاظ تھے۔ یہاں پر حافظ ہونا چاہیے تھا، یہاں پر حفاظ لکھا ہوا انہوں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی قرآن کریم کا کچھ حصہ نازل ہوتا تو صحابہ کو سنا دیتے تھے۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر اسے ازبر کر لیتے تھے۔ عہد رسالت میں بہت سے صحابہ ایسے تھے جنہیں پورا قرآن مجید زبانی یاد تھا۔ جب کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً اس کے لکھوانے کا بندوبست کرتے۔ اس غرض سے بہت سے کاتب مقرر کر رکھے تھے جن کے نام عام طور سے معروف ہیں۔ بعض علماء نے ان کی تعداد 26 بتائی ہے۔ علماء حلبی نے سیرت العراقی کے حوالے سے ان کی تعداد 42 بتائی ہے، 42 لکھی ہے۔ خلفائے اربعہ کے اسماء گرامی کا کاتب وحی صحابہ میں سرفہرست ہیں۔ اس زمانے میں سامان کتابت کا فقدان تھا۔ لکھنے کے لیے کھجور کے چوڑے پتے، شانے کی ہڈی، ہرن کی جلی وغیرہ استعمال ہوتی تھی۔ جو چیزیں مل جاتی اس پر نازل شدہ آیات لکھ لی جاتی تھیں، پھر آپ اس تحریر کو مسلمانوں میں پھیلاتے، وہ اس سے نقل کر کے اپنے پاس رکھتے تھے۔ جن چیزوں پر کلام الہی تحریر ہوتا تھا صحابہ دنیا کی ہر قیمتی چیز سے ان کو پیش قیمت خیال کرتے اور انہیں حرز جان بنا کر رکھتے تھے۔ مخصوص کاتبان وحی کے علاوہ بہت سے صحابہ نے اپنے طور پر قرآن مجید لکھا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے عہد نبی میں سارا قرآن مجید جمع کیا اور رات بھر پڑھتا تھا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ میں ختم کرنے کا حکم دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو مسجد نبوی میں ایک صندوق رکھوا دیا جس میں قرآن کا ہر نیا نازل شدہ حصہ لکھوا کر رکھ دیا جاتا تھا اور تمام مسلمان اس سے اپنے لیے نقل کرتے رہتے تھے۔ اس طرح آپ کی وفات 11 ہجری تک قرآن کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جو تحریری صورت میں مسلمانوں کے پاس موجود نہ ہو۔ البتہ یہ ایک کتاب کی صورت میں مرتب نہ تھا بلکہ اس کے اجزاء منتشر تھے۔ آگے ہے ترتیب صورت و آیات۔ ظاہر ہے کہ قرآن مجید آج جس مرتب صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے یہ وہ ترتیب نہیں جس کے مطابق نازل ہوا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو سورۃ العلق قرآن کریم کا نقطہ آغاز ہوتی۔ البتہ یہ صحیح ہے اور سب علماء اس پر متفق ہیں کہ آیات کی ترتیب توقیفی ہے۔ توقیف کے معنی واقف اور آگاہ کرنا، مطلب یہ ہے کہ اس ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو آگاہ کیا تھا، اس میں ان حضور کی رائے و اجتہاد کو دخل نہیں۔ یہاں پر انہوں نے یہ سمجھایا ہے کہ قرآن مجید کی جو ہمارے پاس یہ ابھی ترتیب موجود ہے، جیسے کہ ہر صورت اپنی مینس کے تعداد کے مطابق سب سے پہلے ہمارے پاس سورۃ البقرہ ہے، اس کے بعد ہے ہمارے پاس یہ جو بھی آگے صورتیں ہمارے پاس آتی ہیں، آل عمران، نساء، جس طریقے سے دیکھا جائے تو یہ تمام صورتوں کی جو ترتیب ہے وہ یہ ترتیب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مینس کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئی تھی، نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی رائے سے۔ آن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک آیت کا مقام و محل حضرت جبرائیل نے بتایا تھا۔ قرآن حکیم کو صورتوں اور آیات کو مضامین کے لحاظ سے مرتب کیا گیا ہے، ترتیب نزولی کے مطابق نہیں۔ بعض چھوٹی صورتیں ایک دفعہ ہی نازل ہوئیں، بعض صورتوں کی آیات تھوڑی تھوڑی کر کے نازل ہوتی رہیں۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ ایک صورت کے ختم ہونے کے بعد دوسری صورت شروع ہو، بلکہ ایک صورت کے نزول کے دوران دوسری صورت شروع ہو جایا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے فرماتے کہ فلاں آیت کو فلاں صورت میں رکھو۔ جمع و ترتیب کا یہ کام حیات نبوی ہی میں اختتام پذیر ہوا۔ قرآن حکیم کی موجودہ ترتیب اسی وقت سے چلی آتی ہے، آج تک اس میں تبدیلی رونما نہیں ہوئی۔ چونکہ نزول قرآن کا سلسلہ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کے آخری حصے تک جاری رہا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق قرآن مجید کو کتابی صورت میں یکجا کیا جا سکا۔ البتہ قرآن کو حفظ کرتے وقت اس ترتیب کو ملحوظ رکھا جاتا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ قرآنی آیات پر مشتمل نوش متفرق طور پر صحابہ کے پاس موجود تھے۔ اس کے ساتھ آیتوں اور صورتوں کی اندرونی ترتیب و تہذیب کا مکمل
کا کام مکمل ہو چکا تھا، اس لیے برملایا کہا جاتا تھا کہ فلاں صورت اتنی آیات پر مشتمل ہے اور فلاں آیت کا نمبر یہ ہے۔ یہ ترتیب حافظ قرآن کے سینوں میں محفوظ تھی۔ عہد رسالت میں متعدد صحابہ ایسے تھے جن کو پورا قرآن مجید یاد تھا، مثلا حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابی بن کعب، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت سالم بن معقل، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابو زید اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہم۔ ان کے علاوہ ایسے صحابہ تو بکثرت تھے جن کو قرآن مجید کے بعض حصے یاد تھے۔ آگے ہمارے پاس یہاں پر رہ گئے ہیں پوائنٹ نمبر 4 اینڈ پوائنٹ نمبر 5 اینڈ 6، ٹھیک ہے، اینڈ 7 بھی ہے۔ پوائنٹ نمبر جو ہمارے پاس 4 ہے وہ ہے جامع القرآن خود ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ مستشرقین یورپ نے دین اسلام پر جو بہتان طرزیاں کی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن کریم عہد رسالت میں جمع نہیں ہوا بلکہ آئندہ تاریخی ادوار میں مرتب ہوا۔ ان سے ان کا مقصد قرآن کریم میں شکوک و شبہات کو جگہ دینا اور یہ ثابت کرنا ہے کہ موجودہ قرآن باحیثیت مجموعی خداوندی کا نازل کردہ نہیں بلکہ دوسرے لوگوں نے اس میں بہت کچھ ترمیم و اضافہ کر دیا ہے۔ مستشرقین کی اس ہر سرائی کی تردید کے لیے کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ جی تو اسٹوڈنٹ سوری ٹو سے کہ مجھے یہیں پر جو ہے جامع القرآن خود ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی، یہاں تک ہی مجھے جو ہے سٹاپ کرنا ہے، کیونکہ میں نے ویڈیو کو ابھی دیکھا ہے تو ویڈیو جو ہے وہ 16 منٹ سے زیادہ ہو گئی ہے، تو اس طریقے سے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ بالکل اکتا جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس سے آگے جو ہمارے پاس 4، 5، 6 اور 7 نمبر جو پوائنٹ ہے مینز کہ ہمارے پاس کون سے حصے میں آیا ہے، یہ سب جو ہے ہمارے پاس جمع تدوین قرآن میں آیا ہے۔ تو یہ والے پوائنٹس جو ہیں ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ریڈ کریں گے، کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے تو اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اکتا جاتے ہیں اور بندہ جو ہے وہ زیادہ ویڈیو لمبی کو دیکھ نہیں پاتا۔ تو انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ جانے سے پہلے میں کہنا چاہوں گی اگر آپ کو کوئی بھی ویڈیو جو ہے اس کو دیکھنا ہے، اگر آپ کو اس کا لنک نہیں مل رہا تو آپ کو میں ہمیشہ یہ گائیڈ کرتی ہوں کہ نیچے ڈسکرپشن باکس میں ان تمام ویڈیوز کے لنک موجود ہوتے ہیں جو اس بک سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، مینس کہ جو اس تفسیر القرآن اسلامیات اختیاری کے حوالے سے جو مینس کہ جتنی بھی ویڈیو میری اس پروفائل پہ موجود ہیں ان تمام کے لنکس میں نیچے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی، آپ وہاں سے جا کر واچ کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں، جانے سے پہلے میں کہنا چاہوں گی اگر آپ میرے یوٹیوب چینل اسٹڈی ود می پی کے میں پہلی بار آئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔